ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لندن سے بول رہا ہوں، لندن سے ادریس احمد۔ جی جی کہ میرا سوال یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے صحت، خرچ اور امن کی شہادت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس استطاعت ہو تو ایک بار حج کر کے اس کے بعد دوبارہ بار بھی کیا جا سکتا ہے حج؟ جی ٹھیک ہے ادریس صاحب، آپ کا سوال آ گیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی ہولڈ پر ہیں کچھ دیر سے، ان سے بھی بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کلکتہ سے طارق رحمان بات کر رہا ہوں۔ جی طارق صاحب فرمائیے۔ ہاں جی، میرا سوال ہے، اگر کسی کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہو لیکن میوچل فنڈ سے ڈیویڈنڈ انکم منتھلی طور پہ یا ایئرلی طور پہ اس کے پاس آتا ہو، تو کیا اس ڈیویڈنڈ انکم سے کا چندہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے طارق رحمان صاحب، آپ کا سوال آ گیا۔ پہلا سوال ادریس صاحب کا لندن سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ حج کر لیا ہے، شرائط پوری ہوئی، تو کیا دوبارہ حج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں آگے لکھا ہوا ہے جہاں پہ حج کے احکامات ہیں، عمرے کے احکامات ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو اللہ کی خاطر کرو۔ اس میں آ گیا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کہ جو کوئی توئی طور پر نیکی کوئی کرتا ہے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے مزید بہتری کا سبب بنے گی۔ تو اس سے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نقطہ نکالا۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نفلی حج کرے یا نفلی عمرہ کرے تو اس کو لازماً اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی ہدایت بھی ہے، اور آنسلم نے بھی احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جو جتنی مرتبہ بھی کرے، حج کرے، عمرہ کرے، اس کو بہرحال اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ہر سال وہ باقاعدگی سے حج کے لیے مدینے سے مکہ سفر کر کے جاتے، اور خاص اور بھی صحابہ جاتے ہوں گے لیکن ان کے متعلق خاص طور پہ آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے کہ وہ بھی اس کے بعد آنسلم کے بعد جتنی دیر رہی ہیں، وہ ہر سال کوشش ہوتی تھی کہ میں لازماً حج کے لیے جاؤں، اور وہ کیونکہ آنسلم نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب مرد جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں، تو عورتوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو آنسلم ہم بھی جہاد کے لیے نکل پڑیں؟ تو آنسلم میں کہ نہیں، تم اگر عمرہ اور حج کرو تو یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو اس سے کہ گویا کہ یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو پھر اپنے پر لازم کر لیا کہ میں نے ہر سال حج کے لیے جانا ہے، اور پھر کثرت سے وہ گئی ہیں تشریف لے کے۔ جی اس کے اندر ہی زہیر صاحب جو سوال یا بات میں کرنا چاہتا اس کا جواب آ گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ یہ دلیل اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چونکہ ایک مرتبہ کیا، اس لیے ایک مرتبہ ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنہوں نے ان سے سیکھا، ان کے زیر تربیت رہے، ان کے عمل نے اس بات کی یا اس سوال کا جواب وہ خود دے دیا۔ اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جو شرائط ہیں وہ کب پوری ہوئیں؟ جی 8 ہجری تک تو ویسے ہی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اور 8 ہجری میں حضور گئے، فتح مکہ ہو گئی، وہاں پہ حضور عمرے کی سعادت پا کے واپس آ گئے۔ اس سے پہلے تو عمرے کے لیے بھی جانا مشکل تھا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد 9 ذی الحج تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، اس لیے کہ وہاں پہ بہت سارے ابھی مشرکانہ افعال ہو رہے تھے، کئی چیزیں ایسی تھیں جن کی اصلاح ضروری تھی، اس لیے حضور نے 9 ہجری والا حج جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر حج بنا کے بھیجا، اور حضرت علی کو بعد میں بھجوایا کہ یہ وہاں پہ اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ ایک تو وسلم کی جو اس شرائط پر جو استطاعت کے لیے ضروری ہے وہ پوری ہوئیں، اور دوسرا جب وہ اس قابل ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کا سب سے محبوب اور فرستادہ بندہ وہاں جا کے پوری طرح اپنے دل اور اپنی روح کو معطر کر سکے، تب وہ حضور تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حضور کی 3 مہینے کے بعد وفات ہو گئی۔ اس لیے جی بالکل ٹھیک ہے۔ کالر جو ہمارے ساتھ تھے طارق رحمان صاحب کلکتہ سے،
ان کا سوال جو تھا کہ چندے کے متعلق. جی جو بھی جائز انکم ہوتی ہے ہر اس فرد جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ اگر وہ موسی ہے تو اس میں سے حصہ آمد ادا کرے، اور اگر وہ غیر موسی ہے تو چندہ عام اور جلسہ سالانہ، اور موسی ہے تو حصہ آمد اور جلسہ سالانہ، اور غیر موسی ہے تو چندہ عام اور جلسہ سالانہ. یہ وہ چندہ ہے جو لازمی چندہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قائم ہونے والا، اس لیے وہ کسی قسم کی بھی آمد ہے اس پر اسے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی اگر چندہ عام ہے تو 6.25 ہے غالباً 6.25%، اور اگر موسی ہے تو جس کے مطابق اس نے اپنی وصیت کی ہے 1/3 سے لے کے 1/10 تک، وہ اس کا ادا کرنا اس پر لازم ہے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ.